اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم و بولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. اما بعد، تمام تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. عقائد امامیہ کے باب میں کی جانے والی گفتگو کا 5واں دور اور یہ اس کا دوسرا حصہ. ہماری گفتگو علائم ظہور کے عنوان سے جاری ہے اور گزشتہ حصے میں ہم نے چند علامتیں آپ کے سامنے رکھی تھیں. ساتھ ہی آپ کو اس بات کی طرف بھی زور دلایا تھا کہ علامتیں جو روایات میں ہم تک پہنچی ہیں وہ دو عنوان سے ہیں. ایک علامتیں وہ ہیں کہ جو کہ علامتی علامتیں ہیں. ایک علامت وہ ہے کہ جو کہ حتمی علامت ہے، اور کچھ علامتیں وہ ہیں کہ جو کہ غیر حتمی علامات ہیں. تو جو حتمی علامات ہیں وہ فقط 5 علامات ہیں جن کا تذکرہ ہم نے گزشتہ حصے میں کیا، اور یہ درس بھی اسی حصے کی ایک کڑی ہے. آئیے دوسرے حصے کی طرف سبقت کرتے ہیں. جو دوسری علامت جو کہ ایک حتمی علامت کے طور پر ہم جسے جانتے ہیں وہ آسمان سے ندا کا آنا ہے. ابن محبوب امام رضا علیہ السلام سے حضرت کے ظہور کی علامتوں کے بارے میں ایک طویل روایت میں سے ایک ٹکڑا نقل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام نے فرمایا آسمان سے جو تیسری ندا آئے گی اس کے ساتھ سورج کے مقابل میں ایک واضح بدن دکھائی دے گا، اور اس کے وقت آواز آئے گی یہ مومنین کا امیر ہے جو ظالمین کو ہلاک کرنے کے لیے آمادہ اور استعداد رکھنے والا ہے. بالکل اسی انداز سے جب ہم اس آسمانی ندا کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور روایات میں اس کے ذیل میں کچھ اور چیزیں بھی نظر آئی ہیں. مثلا آسمانی آواز کے ذیل میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ آسمانی آواز ماہ مبارکہ رمضان میں، اور احتمال ہے کہ 23ویں رمضان کی سحر کے وقت یہ آواز آئے گی، اور وہ جبرائیل کی آواز ہوگی جو اہل بیت کی نصرت اور حمایت میں ہے. اس طرح سے ہوگی کہ جو جہاں رہے گا وہیں اس آواز کو سنے گا اور اپنی زبان میں اس کا مطلب سمجھے گا. احتمال ہے کہ اسی دن سفیانی کی حمایت میں شیطان کی طرف سے ایک آواز سنائی دے گی جس کی وجہ سے لوگ شک میں پڑ جائیں گے، لیکن امام کے حقیقی جانثار اور سچے سپاہی اور وفادار اپنے امام کی آواز پہچانیں گے. عزیزو دیکھیں، جب دو آوازیں آئیں اور دوسری آواز خاص طور پر گمراہ کرنے کے لیے آئے تو جس کے دل میں نفاق ہوگا، جس کے دل میں کجی ہوگی، جس کے دل میں مرض ہوگا، یقیناً وہ دھوکہ کھا جائے گا. یہ وہ وقت ہے جو کہ شدید فتنے کا دور ہے، اور یہ یقیناً یہ ایک فتنہ ہوگا، فتنہ امتحان ہوگا. اس امتحان میں کون کامیاب ہوگا؟ اس امتحان میں وہی کامیاب ہوگا جو امام زمان علیہ السلام کے وجود مقدس سے
اس وقت متصل ہے، اس وقت امام سے جو لو لگائے ہوئے ہے حقیقتاً یقیناً یہ وہ ہوگا کہ جو کہ امام کی آواز کے علاوہ کسی اور آواز کو سن کر دھوکے میں نہیں آئے گا۔ اگر 7 پردوں میں رہ کر بھی اسے امام کی آواز آئے تو یہ اسے پہچان لے گا۔ یہ معرفت کی آنکھ سے جب امام کو دیکھے گا، معرفت کے کان سے جب امام کی صدا کو سنے گا تو پھر یقیناً یہ بھٹکنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں وہ کہ جو کہ فقط امام کے بارے میں معلومات رکھتا ہے لیکن معرفت نہیں رکھتا، اس کے لیے بھٹکنے کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے امالی میں حسین ابن خالد سے نقل کیا ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ عبداللہ بن بقیر ایک حدیث نقل کر کے اس کی تعویل کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں اس حدیث کو آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ امام نے فرمایا حدیث کیا ہے؟ تو راوی کہتا ہے میں نے عرض کیا، عبداللہ بن بقیر کہتے ہیں کہ عبید بن زرارہ نے مجھ سے نقل کیا کہ جس وقت محمد بن عبداللہ محض یعنی کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے فرزند جو نفس زکیہ کے نام سے معروف تھے، انہوں نے بنی عباس کے خلاف قیام کیا۔ تو کہا کہ جب انہوں نے قیام کیا تھا اس دور میں ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں تھا کہ شیعوں میں سے کسی ایک نے امام کے خدمت میں آ کر سوال کیا کہ مولا میں آپ پر قربان ہو جاؤں، محمد بن عبداللہ نے قیام کیا ہے اور لوگوں نے بھی قیام کے لیے اس کی دعوت کو قبول کیا ہے، اس کا ساتھ دینے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اسکن ما سکنت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان آرام ہیں تب تک آرام سے رہو۔ اچھا یہ جملہ بہت گہرا ہے، دیکھیں ائمہ علیہم السلام کے جو کلمات نورانیہ ہیں ان کی نورانیت کو درک کرنے کے لیے اور نفس میں جذب کرنے کے لیے باطنی پاکیزگی کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جواسیس کا مجمع ہوا کرتا تھا، ائمہ علیہم السلام کھل کر اظہار بھی نہیں کر پایا کرتے تھے، کھل کر کوئی جواب بھی اکثر نہیں دے پایا کرتے تھے، تو اشارتاً اکثر کنایتاً جوابات دیا کرتے تھے، جو اہل معرفت ہوتے تھے وہ سمجھ جاتے تھے۔ اب امام نے یہاں پہ فرمایا کہ اس کو یعنی کہ تم آرام سے رہو جب تک کہ زمین اور آسمان آرام سے ہیں، تم بھی آرام سے رہو۔ اس کی تفسیر نہیں فرمائی، تو آپ نے فرمایا بس یعنی کہ تب تک کوئی قیام واقع نہ ہوگا، بس نہ کوئی قائم ہوگا اور نہ ہی کوئی قیام، یعنی کہ امام علیہ السلام نے قائم کی نشانی کے طور پر کہا جب تک زمین اور آسمان سکون میں ہے تم بھی سکون میں رہو۔ امام رضا علیہ السلام نے پھر شرح فرمائی چھٹے امام کے قول کی اور فرمایا کہ کہتے اسکن آرام سے رہو جب تک آسمان ندا نہیں دے گا اور زمین سپاہیوں کے ساتھ دھنس نہ جائے گی تب تک آرام سے رہو۔ یعنی امام نے ایک علامت کی طرف اشارہ کیا کہ زمین آرام سے رہے یعنی کہ اور آسمان آرام سے رہے، یعنی کہ آسمان سے جب تک ندا نہ آئے، زمین میں جب تک فوجیں دھس نہ جائیں، یہ وہی بیدا کی زمین کا دھسنے کی طرف اشارہ فرمایا کہ تب تک آرام سے رہو، تب تک قائم نہیں ہے یہ، یعنی کہ یقیناً نفس زکیہ محترم شخصیت ہیں، قائم نہیں ہے۔ عزیزو ہمیں فخر ہونا چاہیے اور اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ ہمارا دامن کن کے در دولت سے متمسک ہے۔ اللہ اکبر، خدا کی قسم اگر یہ در دولت نہ ہوتا تو پھر ہمیں نظر آتا، اگر یہ در دولت نہ ہوتا تو پھر ہم یقیناً ہم یہ پہچاننے میں ہم سے قاصر رہتے
عزیزوں آئیے ایک اور روایت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. ندائے آسمانی کے ساتھ جس زمین کا دھنس جانا بیان ہوا ہے، یہ اہل سنت کی کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. مثلا امام مسلم نے اپنی صحیح میں اسناد کے ساتھ عبید اللہ ابن قطبہ سے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ حارث ابن ابی ربیعہ بن صفوان میرے ساتھ تھے. ہم ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے اس لشکر کے بارے میں پوچھا کہ جو زمین میں دھنس جائے گا. تو ام المومنین نے ارشاد فرمایا پناہ لینے والا اللہ کے گھر میں پناہ لے گا، اس وقت ایک گروہ ان کے تعاقب میں بھیجا جائے گا. جب وہ بائدہ کے مقام پر پہنچیں گے تو وہاں وہ زمین میں دھنس جائیں گے. یہاں وہ کون ہیں کہ جو کہ کعبے میں ہوں گے؟ یہاں محدثین نے نقل فرمایا کہ یہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے جو اس وقت کعبۃ اللہ شریف میں موجود ہوں گے، اور ان کے قتل کی غرض سے جو لشکر ان کے اوپر سبقت کر رہا ہوگا اس مقام کے لیے وہ بیدہ کی زمین میں دھنس جائے گا. اہل سنت کی دیگر کتب اور روایات سے بھی واضح ہوتا ہے کہ خانہ خدا میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے اور سفیانی ان کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھیجے گا جو حکم خدا سے بیدہ میں دھنس جائے گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت عالمی حکومت ہوگی. ایک ایسی حکومت ہوگی کہ جو کہ کسی ایک خاص ملک پر نہیں بلکہ ہر خطے پر، پوری دنیا میں، پورے گلوب پر وہ حکومت رہے گی. عزیز ایک بات اور بیان کرنا چاہوں گا جو کہ سرزمین بیدہ میں لشکر سفیانی کا دھسنا تھا. مجھے ایک روایت یاد آئی. مکہ اور مدینہ کے درمیان یہ جگہ واقع ہے جس کو ہم بیدہ کہتے ہیں، اور وہاں پر جو سفیانی کا وہ لشکر جو ہوگا وہ وہاں غرق ہوگا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اس امت کے مہدی ہم میں سے ہیں. ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا جس کو کہتے ہیں کہ حرج و مرج کا شکار ہوگی، یعنی کہ ہر طرف فتنہ و فساد برپا ہوگا. نہ بڑا اپنے چھوٹے پر رحم کرے گا اور نہ چھوٹے اپنے بڑے کا احترام کریں گے. اس وقت خداوند عالم ہمارے یوں کہیں گے حسین کی نویں نسل سے مہدی کو مبعوث کرے گا تاکہ جو تالے لگے ہوئے دلوں کو فتح کریں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قائم اس وقت قیام کریں گے جب لوگوں کے درمیان شدید خوف، اضطراب، فتنہ، فساد اور بلا عام ہوگی. عزیزوں یہ جو میں نے ذیل میں بہت سی نشانیاں بتائیں یہ سرزمین بیدہ کے دھنسنے کے بعد اسی روایت کے اندر چند نشانیاں اور بیان ہوئی ہیں. لیکن اس کے اندر اب واضح فرق جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہی نظر آتا ہے کہ یقیناً پھر حتمی نشانیوں کے عنوان سے جو سرزمین بیدہ کا لشکر سمیت دھنس جانا ہے وہ حتمی علامت ہوگا. اور یہ جو بعد میں نشانیاں بیان ہوئی ہیں اگرچہ نشانیاں موجود ہیں اسی روایت میں موجود ہیں لیکن یہ غیر حتمی نشانیاں کہلائیں گی.
عزیزو، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عالمی حکومت ہوگی، اس کے بعد میں قرآن کریم کی طرف اگر نظر کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ صف کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر بہت واضح بیان ہوتا ہے کہ یہ لوگ پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ وہی ہے کہ جس نے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کرتے، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ عزیزو دیکھیں، سمجھ میں آئی، یقیناً یعنی رسول اللہ کے جو بھیجنے کا مقصد ہے وہ ہے ہی یہی کہ انہیں تمام ادیان پر غالب کرے۔ یہ غلبہ کس انداز کا غلبہ ہے عزیزو؟ غلبہ دو طرح کا غلبہ ہوا کرتا ہے، ایک غلبہ ظاہری ہے اور ایک غلبہ برہانی ہے۔ غلبہ برہانی وہ غلبہ یعنی کہ جو کہ دلیل سے قائم ہو جائے، یعنی کہ خدا کے بھیجے ہوئے دین کے پاس ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ کوئی ایسا سوال نہیں ہے کہ جس کا جواب نہ ہو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا حل نہ ہو۔ چنانچہ جتنے بھی دیگر اقوام میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں، ان کے اعتراضات کا جواب بھی قرآن کے پاس موجود ہے اور خدا کے حکم کے پاس موجود ہے اور دین اسلام کے پاس موجود ہے، اور دین اسلام کے کئی ایسے سوالات ہیں کہ جہاں دوسرے جواب نہیں دے پاتے۔ تو یہ غلبہ برہانی ہے۔ غلبہ برہانی اسلام کو حاصل ہو چکا، لیکن جو غلبہ ظاہری ہے یہ کون سا غلبہ ہے؟ یہ وہی غلبہ ہے کہ جو کہ اس پورے گلوب کے اوپر ایک عالمی حکومت ہو جس پہ خدا کا قانون نافذ ہے۔ یہ غلبہ ابھی اسلام کو نہیں ملا ہے۔ اس غلبے کی کوشش کے لیے آپ اور میں یقیناً یہ صحیح کر رہے ہیں۔ عزیز، یقیناً خدا کا وعدہ کس کے وجود مقدس سے عملی جامہ پہنے گا؟ وہ حضرت حجت کا وجود مقدس ہے۔ امام کی اس عالمی حکومت کو اگر ہم قرآن کی طرف لے کر چلیں اور دیکھیں کیا قرآن اس بارے میں کچھ کہتا ہے، تو ہمیں تقریباً 300 آیات امام عصر سے متعلق نظر آئیں گی۔ ان 300 آیات میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جن میں انتظار اور ظہور کی طرف اشارہ ہے اور اس خاص عالمی حکومت کی طرف اشارہ ہے کہ جو انشاءاللہ جس کا قیام ہم اور آپ دیکھیں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادُ الصَّالِحُونَ۔ اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر بیان ہوا ہے کون ہے، اگرچہ اس آیت کا شان نزول کچھ ہے لیکن اس آیت کے مصادیق بہت ہیں۔ تو روایات کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ اس آیت کے مصادیق میں یقیناً وہ جو عباد الصالحون ہیں وہ کون ہیں؟ وہ امام مہدی علیہ السلام اور ان کی جماعت ہے کہ جن کو زمین پر اس انداز سے غلبہ عنایت ہوگا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں ارشاد ہوتا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔
سورہ مبارکہ نور آیت نمبر 55۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو لوگ نیک اعمال بجا لاتے ہیں انہیں زمین میں اپنا خلیفہ قرار دے گا۔ اور سورہ مبارکہ قصص کی وہ مشہور اور معروف 5 نمبر کی آیت، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، یہ جو وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةَ ہے کہ ہم انہیں امام قرار دیں گے، انہیں اپنا وارثین قرار دیں گے زمین میں۔ کون؟ وہ جو روئے زمین پر مستضعف کر دیے گئے۔ عزیزو یہ بتائیے، روئے زمین پر جتنے مستضعفین ہیں جب ان کی فہرست تیار کیجئے گا تو اس میں سب سے اول نمبر پہ مستضعف کسے پائیں گے؟ یہ بتلائیے، جب مستعین کی فہرست تیار کیجئے گا تو جو اول نمبر پہ مستر ہے وہ کون قرار پائے گا؟ یہ بتلائیے، جب مظلومین کی فہرست تیار کیجئے گا تو 1441 ہجری میں مظلومین کی فہرست میں سب سے پہلا مظلوم کون ہوگا کہ جس پر اتنا بڑا ظلم ہوا کہ جس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا؟ یہ وہ ظلم ہوگا کہ جس ظلم پر آپ زیارت اربعین اور عاشور میں اشارہ فرماتے ہیں، لعن اللہ امتا دفعتکم عن مقامکم، اس امت پر لعنت ہو کہ جس نے امام عصر کو ان کے مقام سے دور کر دیا۔ یہ وہ ظلم ہے کہ جو ناقابل بخشش، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مستر کوئی نہیں ہو سکتا، ان سے بڑا مستضعف کوئی نہیں ہو سکتا جو زمین میں اپنے حق سے محروم کر دیا گیا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اس آیہ کریمہ میں مستر کون ہے؟ عزیزو یہ جو آیت سورہ قصص کی ہے یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی ہوگی، شان نزول تو بنی اسرائیل کے لیے ہی ہوگا، اور انہیں فرعون کے چنگل سے آزادی کی نوید دی جا رہی ہے۔ لیکن اس آیت کے مصادیق پر اگر غور کریں گے تو امام زمان علیہ السلام نے اپنے بابا کی آغوش میں آنے کے بعد جو پہلی آیت تلاوت کی ہے، جب امام زمانہ کے امام زمان نے ان سے یہ عرض کی کہ بیٹا اللہ کے حکم سے کلام کرو، تو مستقبل کے امام زمان نے حاضر کے امام زمان کی گود میں جس آیت کی تلاوت کی وہ یہی آیت تھی۔ ایک روایت 5واں روز اور دوسری روایت 7واں روز، کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ عزیز یقیناً آیتیں تو تقریباً 300 ہیں، ان میں سے میں نے تبرکاً 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ جس کے اندر اس حکومت کا تذکرہ ہمیں نظر آتا ہے، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسی عالمی حکومت ہمیں انشاءاللہ تعالی العزیز نظر آئے گی کہ جس کے اندر امام علیہ السلام کی حکومت اس عنوان سے قائم ہوگی۔ یہ آیت میں آپ کو پھر سے سامنے کر دیتا ہوں، غالباً بہت سے لوگ اس اسکرین کو شاید نہیں دیکھ پائے تھے۔ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں تبرکاً، اگرچہ 300 آیات امام کی اس حکومت اور امام کے ظہور اور امام سے متعلق آیات موجود ہیں۔
جس میں انبیاء سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 105، سورہ نور کی آیت نمبر 55 اور سورہ قصص کی آیت نمبر 5 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی۔ اچھا، کیا آپ میری اسکرین دیکھ پا رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، آگے چلتے۔ برادران کی کتب میں اگر نظر ڈالیں تو ایک کتاب جو کہ انتہائی اہم ہے وہ ہے ینابیع المودہ، جو کہ شیخ سلیمان قندوزی بلخی مفتی اعظم ہیں قسطنطنیہ کے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو وہ آیت کہ جو کہ یقیناً جب ہم پہلا ہی پارہ شروع کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اب شیخ سلمان قندوزی اپنی اسناد کے ساتھ اس آیت کے ضمن میں تفسیر جو بیان کرتے ہیں تو اس میں کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارک کی تفسیر میں جو متقین سے مراد شیعان حیدر کرار ہیں اور غیب سے مراد جناب امام ولی عصر ارواحنا لہ الفدا ہیں، اور مومن وہ ہے جو غیبت امام زمانہ پر ایمان رکھے۔ بحر الانوار کی 51ویں جلد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ گویا یہاں پر غیب سے مراد، کیونکہ امام زمان علیہ السلام کی غیبت بھی غیب ہی کے ذیل میں آتی ہے، تو اس پر ایمان رکھنا مومن کے لیے ضروری ہے۔ عزیزوں، یقیناً پروردگار عالم کا یہ لطف ہے، پروردگار عالم کا یہ احسان ہے کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک تو یہ کہ انسان بنایا، اور پھر ہمیں انسان کے بعد ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کیا، جو کہ ایک لطف ہے یقیناً، اور پھر یوں سمجھ لیجئے کہ لطف بالائے لطف بالائے لطف یہ کہ ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس انداز سے عقائد کو سمجھیں، عقائد کو پڑھیں، اور پھر یوں کہہ لیجئے کہ اس توفیق کے بعد، اس توفیق الہیہ کے حاصل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں مزید توفیق دی کہ نہ صرف یہ کہ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اسلام مذہب اسلام اختیار کرنے کی توفیق دی، بلکہ جو بہترین گھروں میں سے گھر ہے، جو کہ انبیاء کے گھروں سے بھی افضل ترین گھر ہے، یعنی گھرانہ اہل بیت علیہم السلام، اس سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم قرآن کریم کو اس گھر کے ہی بقول اس گھر سے ہم استفادہ کرتے ہوئے یقیناً ہم اس سے جو ہے وہ بھرپور انشاءاللہ استفادہ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میرے پاس وقت بہت کم بچا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اگلا موضوع میں اپنے اگلے حصے میں ہی شروع کروں، اور چاہتا ہوں کہ اب تک کے بیان کیے گئے مطالب میں، یعنی کہ میں نے علائم ظہور کی بات کی ہے، اور علائم ظہور کے ہوتے ہوئے میں آپ کے آخری زمانے میں برپا ہونے والے اس انقلاب اور قیام کی کیفیت پر میں نے بات کی کہ جو کہ عالمی ہوگا، کسی ملک کسی خطے پر نہیں ہوگا یقیناً، اور پورے گلوب پر ایک حکومت اسلامی کا قیام ہوگا انشاءاللہ تعالی العزیز، اور ساتھ ہی دعا بھی کی کہ ہم انشاءاللہ جیسا کہ اس کے آثار دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس حکومت کو اپنی آنکھوں سے نہ صرف درک کریں گے بلکہ پروردگار سے خواہاں بھی ہیں کہ ہم بھی اس حکومت میں اپنا کہیں کسی جگہ کردار ادا کر رہے ہوں گے، لیکن وہ مستقبل کی بات ہے، ابھی حال پر نظر کرنا ہوگا کہ کیا اس وقت میرے افعال اور میرے نظریات اس عالمی حکومت سے ملتے ہوئے ہیں؟ اگر ایسا ہے، اگر میرا کھنچتا ہوا ہر سانس اس
عالمی حکومت سے مجھے قریب تر کر رہا ہے، تو یقیناً جب وہ حکومت قائم ہوگی تو میں اس کو خود سے اپنے آپ کو اس نظام الہیہ سے الگ نہیں تصور کروں گا، بلکہ اسی نظام ہی کا ایک حصہ ہوں گا۔ یہاں میں چاہوں گا کہ اب تک کے بیان کیے ہوئے مطالب، اگر ان میں کوئی سوال آپ کے ذہنوں میں ہو تو وہ یہیں پر کر لیجئے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ایک نئے موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ آپ اپنے سوالات چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور مائک کے اوپر بھی جو ہے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ سر ایک ہاؤس وائف کا کیا کردار ہے، وہ کیسے امام کی مددگار ہوں گی؟ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امام کے ساتھ ہائیلی اسکلفل اور کوالیفائڈ لوگ ہوں گے۔ دیکھیے امام کو اس انداز سے اپنا سی وی تو نہیں پیش کیا جائے گا کہ جس کے اندر ہم اپنی وہ سرٹیفکیٹس اور ڈگریز کا بیان کر رہے ہوں گے۔ میں نے جو روایات دیکھی ہیں ان میں خواتین کے لیے ایک بہت اچھی نوید یہ ہے کہ وہ جو خاص لوگ ہوں گے جو پہلے دعوت پر لبیک کہیں گے، جن کی تعداد 313 بیان کی جاتی ہے، اور یہ بہت جلیل القدر ہوں گے۔ ان میں جو اگر میں کم سے کم تعداد لوں تو 13 خواتین ہیں۔ تو آپ کہیں کہ ایک ہاؤس وائف کا کیا کردار ہے، تو اس ہاؤس وائف کا کردار یہ ہے کہ کم از کم ان 13 کے اندر جو ہے وہ ان کے ہونے کا امکان موجود ہے۔ اگرچہ یہ پہلی دعوت پر لبیک کہیں گے، اس کے بعد تو پھر دعوت عام کا سلسلہ شروع ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جو ضرورت ہے وہ خلوص کی ضرورت ہے، وہ خدا کے دین میں پورے کے پورے داخلے کی ضرورت ہے۔ خدا کے دین میں یوں غرض کے ساتھ نہیں، خلوص کے ساتھ داخلے کی ضرورت ہے۔ تو یقیناً اگر کوئی خاتون جو معاشرہ سازی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں، بہت توجہ، خاتون خانہ گھر میں فقط ہانڈی نہیں بناتی ہیں، خاتون خانہ گھر میں رہ کر معاشرہ تشکیل دیتی ہیں، اس لیے کہ جن بچوں کی تربیت یہ کر رہی ہیں، انہی تربیت کے بنیاد پر معاشرہ قرار پاتا ہے۔ میں نے اپنے استاد سے سوال کیا تھا کہ استاد یہ بتائیے کہ بچے کی تربیت کب شروع ہوتی ہے، تو مجھے جواب میں بیان کیا کہ اس کے پیدا ہونے کے 100 سال قبل بچے کی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس استاد نے تو اتنا ہی جواب دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کافی دقت کی کہ امام یہ استاد نے کیا فرمایا ہے، تو نظر یہ آیا کہ 100 سال میں بیسیکلی ہر 30 سال کے اندر ایک نسل جوان ہو جایا کرتی ہے اور پھر اگلی نسل کی طرف سبقت کرتی ہے۔ تو 3 نسلیں کم از کم جب ہو جائیں تو یہ آہستہ آہستہ معاشرہ تشکیل دیتے ہیں۔ یعنی کہ آج جو کام میں کر رہا ہوں، جو سنتیں میں رائج کر رہا ہوں، جو رسومات میں رائج کر رہا ہوں معاشرے کے اندر، ان کا اثر کب تک جائے گا؟ جب یہ راسخ ہو جائیں گے معاشرے کے اندر، تو وہ 100 سال بعد جو بچہ آئے گا ان کا اثر اس بچے پر مرتب ہونا شروع ہوگا، کیونکہ اس نے اس معاشرے کے اندر زندگی گزارنی ہے۔ عزیزوں، اس میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ خواتین کا۔ اب سمجھ میں آئے گا کہ امام راحل نے جب ان سے سوال کیا کہ شاہ ایران کے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، آپ کے مقابل پہ جو قوتیں ہیں ان کی اتنی بڑی بڑی فوجیں ہیں، آپ کی فوج کہاں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا امام خمینی علیہ الرحمہ نے کہ میری فوج ابھی ماؤں کی گودوں میں ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ فوج کس انداز سے اپنا کردار ادا کر رہی ہے، الحمدللہ۔ دوسرا سوال ہے کہ جس طرح علت ظہور اور علامات ظہور کو بیان کیا گیا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ امام کا ظہور عاشور کے دن ہوگا،
جبکہ خدا کے علاوہ کوئی ظہور کے وقت کو نہیں جانتا. اس بات کو تھوڑا واضح کریں. جی ہاں، بہت ساری روایات کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ روایات بیان کی گئی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ عاشور کا دن ہوگا. تو عاشور کے دن ہوگا سے مراد یہ ہے کہ کیا اس کی کمیت بیان ہوئی ہے یا کیفیت بیان ہوئی ہے؟ بہت توجہ، امام کے جملوں میں تفسیر کی ضرورت ہے. وہ روز جمعے کا دن ہوگا. اب جمعے کا دن کا مطلب فرائیڈے ہوگا یا وہ دن ہوگا جس کو جمعے کو جمعہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ جمعن جمیعن، جہاں مجموعن، جہاں تمام لوگ جمع ہو جائیں تو وہ جمعہ کا روز یعنی ایک ایسا روز ہوگا کہ جہاں متفرق لوگ جمع ہو جائیں گے. تو یہاں ایک انداز یہ بھی ہے سمجھنے کا، اگرچہ جمعہ جس کو آپ فرائیڈے کہتے ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے اور جمع ہونے کے عنوان سے بھی ہو سکتا ہے. غیب غلبہ برہانی کی ڈیفینیشن پھر بتا دیں. برہانی غلبہ یہ ہے یعنی کہ استدلالی غلبہ، یعنی کہ جہاں آپ نے کوئی سوال کیا اور میں نے آپ کو جواب دے کر آپ کو قانے کر دیا، آپ اس کو آپ کی دلیل کو میں نے رد کر دیا اور اپنی دلیل کو میں نے قائم کر دیا، تو میری دلیل غالب رہی آپ کی دلیل کے اوپر. مثلا کوئی عیسائی میرے سامنے آئے اور حضرت عیسیٰ کے باب میں بحث کرنا شروع کرے تو میں اسلام کا نظریہ اس کو بیان کروں اور وہ اس کے آگے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دے جیسا کہ مباہلہ میں ہوا. تو یہاں اسلام کو کہیں گے کہ برہانی غلبہ عطا ہو گیا، یعنی کہ عیسائیت پر برہانی غلبے کا دن مباہلہ ہے، جو کہ الحمدللہ اسی مہینے آ رہا ہے. آغا اہل سنت کی کچھ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی امام حسن کی نسل سے ہوں گے. بالکل آتا ہے، 1 منٹ سے بھی کم میرے پاس وقت ہے. یہ راوی کو مغالطہ ہوا ہے کہ حسن بن علی یعنی کہ 11ویں امام کا نام حسن ہے، ان کی اولاد میں سے ہوں گے، اور یقیناً لکھنے والے نے اس عنوان سے لکھ دیا ہے. ایک اور سوال ہے جو کہ بہت طویل ہے، پڑھوں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے درس میں اس سوال کا جواب آپ کے سامنے پیش کروں گا. تب تک کے لیے اجازت، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.